اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان من شہری، کہ شعبان میرا مہینہ، جس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ ماہ مبارک کی برکتیں کیا ہوگی، اور جو آنے والی شب ہے اس کو شب برات ہم اور آپ کہتے ہیں۔ شب برات مطلب آزادات، اور اس شب کا نام آزادی کی رات اس لیے رکھا گیا کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو جہنم سے آزادی کا مشدہ عطا فرمایا۔ سرکار ابد قرار روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا عمل ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جن کا فرمان ہمارے لیے قانون ہے، جن کے پیچھے چلنا ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہ رسول ہاشمی رحمت تمام آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اسی آزادی کی بنیاد پر اس کو لیلۃ البرات کہا گیا ہے، آزادی کی رات۔ میرے پیارے آقا دیوانوں، یہاں پر اس وقت کچھ لوگوں کو مغالطہ ہے کہ آخر یہ شب برات کا ثبوت کہاں سے ہے، شب برات کہاں سے ہے۔ اول چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی تب سے، ہمارے باپ داداؤں نے تب سے آنکھ کھولی تب سے، ان کے باپ داداؤں نے آنکھ کھولی تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف مسلسل شب برات کو مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی جو دور رسالت سے قریب تر تھا، اس دور میں شب برات کو منایا جاتا تھا، یعنی 15ویں شب کو اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی تھی، نوافل کا اہتمام کیا جاتا تھا، رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا جاتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ، جیسے جیسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آقائے کریم کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، محرومیاں بڑھتی جا رہی ہے، اسلام سے تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس درمیان میں شیطان نے ہمارے درمیان ایسے فتنے، فسق و فجور پیدا کر دیے کہ اب شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں تک بات ہے کیا شب برات صحابہ کرام نے منائی، میں آپ سے عرض کروں گا بات یہی تو ہے۔ ہم نے دراصل حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، احادیث پر نگاہیں ہماری نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کا بڑی باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ آپ دیکھیں، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک بدبو ظاہر ہوئی، ایک بھیانک بدبو ظاہر ہوئی۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بدبو سے بے چین ہو گئے۔ سرکار ہو، یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ یہ جو بدبو آ رہی ہے یہ کس چیز کی آ رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ دیکھیں صحابہ کا انداز کتنا حسین ہے، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کتنا واضح ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں یہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی کو یار بنایا جاتا ہے تو اس سے ذات نہیں چھپائی جاتی تو بات کیا چھپائی جائے گی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا
انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے ساری کثرتیں تجھے عطا کر دی، بلکہ حبیب ہم بھی تیرے ہو گئے۔ آپ غور فرمائیں، جب خدا ان کا ہو جائے تو اب دنیا کی کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر میرے صحابہ یہ بدبو کائے کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی آقا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ بدبو ایک غیبت کرنے والے کی بدبو ہے، غیبت کسی نے کی ہے اسی کی بدبو ہماری محفل میں ظاہر ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث، اس پر کسی کو کوئی کلام نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بدبو کی غیبت ہے۔ جیسے ہمارے درمیان کوئی کچرے کی کنڈی کو اکھاڑ دے تو بدبو آتی ہے، گٹر صاف کی جائے تو بدبو آتی ہے، اس وقت غیبت کی بدبو آئی، آج غیبت کی بدبو نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمان غیبت سے پاک ہیں، کسی گلی میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی گلی میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی گھر میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی محلے میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، غیبت کہیں نہیں ہو رہی ہے۔ بتائیں اگر کوئی یہ بات بڑے سے بڑا عالم کہے، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث کہے، بڑے سے بڑا خطیب کہے، آپ کہیں گے ملا جی آپ کو حالات سے ناواقفیت ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ غیبت کی ختم ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ارے کل تک جو قوم غیبت سے روکتی تھی آج وہی اہل جبہ و دستار غیبت میں مبتلا ہیں۔ کل تک کے عورتیں غیبت کرتی تھی آج مرد بھی غیبت میں مبتلا ہیں۔ کل کے مقابلے میں رسول اللہ کا دور تو خیر القرون تھا، اس دور کے اندر سے زیادہ غیبت تو آج کے دور میں ہے۔ وہ کون بندہ ہے جو غیبت سے محفوظ نہیں؟ وہ کون ہے جو غیبت نہیں کرتا؟ غیبت کی ڈیفینیشن اتنی ہے کہ کسی مومن کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کریں کہ اگر آپ اس کے منہ پہ کرتے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی، اسی کا نام غیبت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتاؤ دنیا میں غیبت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بتاؤ دنیا کے اندر غیبت ہے کہ نہیں ہے؟ گھر گھر غیبت عام ہے، گھر گھر جو ہے محلہ محلہ غیبت عام ہے، بلکہ اب تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی غیبتیں ہوتی ہے، مسند درس پر بیٹھ کر بھی غیبت ہوتی ہے۔ پھر مجھے بتاؤ وہ بدبو کیوں نہیں آتی جو رسول اللہ کی محفل میں آئی تھی؟ وہ محفل رسول میں جو بدبو آئی تھی وہ آج کی محفلوں میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہے اور اچانک وہ بدبودار ماحول میں چلا جائے تو اس کو بدبو کا احساس ہوتا ہے، لیکن انسان اگر بدبودار ماحول میں رہتے رہتے اتنا عادی ہو جاتا ہے بدبو کا کہ اس کی ناک کے کیڑے مر جاتے ہیں، پھر اس کو بدبو نہیں آتی اور وہ وہاں پر شان سے جیتا ہے۔ اچھے ماحول سے بدبو میں آنے والا اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر کے آتا ہے، لیکن وہ بندہ جو بدبو کے ماحول میں رہتا ہے اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام کا ماحول بدبو سے پاک تھا، اس لیے غیبت سے پاک تھا، اس لیے انہیں غیبت کی بدبو آ گئی۔ اور آج کا معاشرہ غیبت 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 اتنی بدبو پہلے سے موجود ہے کہ اب ہماری ناک اس بدبو کو، غیبت کی بدبو کو محسوس نہیں کرتی۔ تو اب یہ کہنا کہ صحابہ کی محفل میں غیبت کی بدبو آئی تھی، اگر آج بدبو نہیں آتی تو میں نہیں مانتا کہ دنیا میں غیبت نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں، اس کی تشریح کو سامنے رکھیں۔ اب یہ کہنا کہ کیا صحابہ نے مسجد نبوی سجائی تھی، کیا صحابہ نے شب برات منائی تھی؟ نادان، مجھے ایک رات ایسی بتا دے کہ جس رات میں صحابہ نے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو نہ بہائے ہوں۔ کوئی ایک رات ایسی بتا دو کہ جس رات صحابہ نے نوافل نہ پڑھے ہوں۔ ایک رات ایسی بتا دو جس رات صحابہ نے قرآن کی تلاوت نہ کیے ہو۔ صحابہ کے رات و دن کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، رات و دن کو یوں بیان کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم کے صحابہ کی ڈیفینیشن اس انداز سے بیان کی جاتی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تراہم، جب بھی تم ان کو دیکھو گے اس حالت میں دیکھو گے وہ کثرت سے رکوع کر رہے ہیں، کثرت سے سجدے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور کثرت سے رکوع و سجود کی وجہ سے
सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, अल्लाह ने कसरत रुकू व सुजूद से उनके चेहरों को जगमगा दिया है, उनके चेहरे चमक गए हैं। अरे उनकी पहचान ही थी कि वो रातों दिन अल्लाह की इबादत करते थे। रातों दिन तो यूं बयान किए, और उनके लम्हे लम्हे को कुरान बयान करता है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। सहाबा के लम्हे लम्हे को कुरान जो कहता है, रातों दिन तो अपनी जगह है कि वो खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो लेटते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो करवटें लेते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। उनकी हर रात शबे बारात थी, उनकी हर रात शबे बारात थी। इसीलिए आपको नहीं पता चलता कि सहाबा ने शबे बारात मनाए। क्यों आपको पता इसलिए चलता है कि आपके यहां अब रातों को कयाम करने वाले न रहे, आपके यहां अब रातों को रोने वाले न रहे, आपके यहां रातों को गिड़गिड़ाने वाले न रहे। जो मुसल्लों पे गिड़गिड़ाते थे अब तो वो नुक्कड़ पे बैठने लगे, जो आहें भरते थे वो तो कहे लगाने लगे। अब बताएं, तो जब इंसान इबादत से दूर हो गया तो फिर कभी कभी जो कोई काम होता है तो उसकी शोहरत होती है, कभी कभी कोई काम होता है तो उसके मुतालिक चर्चे होते हैं। तो ये कहना निरी हिमाकत है। क्या सहाबा ने शबे बारात मनाई? अरे उनकी हर रात इबादत की रात थी। और शबे बारात क्या है, कोई ढोल पीटते? शबे बारात क्या है, कोई उसमें ऑर्केस्ट्रा होता है? शबे बारात बस इतनी है कि उलमा कहते हैं कि उस रात इबादत करो, सलातो तस्बीह पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, कब्रस्तान हाजिरी दो। हाजिरी इसलिए कब्रस्तान दो कि उसकी कुछ हिकमतें हैं। नंबर 1, शबे बारात में सबको बख्शा जाता है, उन्हें नहीं बख्शा जाता जिन्होंने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की या माँ बाप को नाराज किया। तो जो जिंदा रिश्तेदार है वो तो उनसे मिलकर माफी मांगता है, और जो कब्रों में रिश्तेदार सो रहे हैं वहां जाकर उनकी मगफिरत की दुआ करता है, तो वहां उनका दिल खुश होता है। पहली हिकमत। दूसरी हिकमत यह है कि शबे बारात में साल भर के मुर्दों की लिस्ट सहाबा को, फरिश्तों को दी जाती है कि इतने इतने लोग इस साल इंतकाल करेंगे। ये तकसीम होता है मामला, इतने इतने लोगों का इंतकाल होगा, तो फरिश्तों के हाथ में वो लिस्ट जाती है। आका फरमाते बहुत से लोग होते हैं जो हंसी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो खा रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शादी के प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनके लिए कलम चलता है कि उनका नाम जिंदों से निकालकर मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जाता है। तो अब हम उस रात कब्रिस्तान इसलिए रहते हैं ताकि हमारी मौत हमें याद आए, और जब हमारी मौत हमें याद आती है तो हम अपने लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, हम तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं।